اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفیت الاستدلال بالتناقض، تناقض کے ذریعے استدلال کی کیفیت، کس طرح سے استدلال کیا جائے، تو کیسے استدلال کریں گے؟ پڑھیے مہدی حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يعمد المستدل الى نقيض قضیت المطلوب البرہان علیہا، کہہ رہے ہیں سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ہی ان یعمد المستدل، یعمد یعنی ارادہ کرنا، عمد کرنا کسی چیز کا، کہ مستدل کہیں گے استدلال کرنے والے کو، کہ استدلال کرنے والا ٹھیک ہے ارادہ کرے مطلوب قضیے کی نقیض کا، مطلوب قضیے کی نقیض کا، جس پر البرہان علیہا، کہ جس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دلیل قائم کرنی ہے۔ اور جب اس کی نقیض لے آئیں گے تو نقیض پر کیا کریں گے؟ فَيُبَرْهَنُ عَلَى صِدْقِهَا أَوْ كِذْبِهَا، فَيُبَرْهَنُ پھر وہ دلیل قائم کرے گا، عَلَى صِدْقِهَا اس کے صادق ہونے پر، أَوْ كِذْبِهَا یا اس کے کاذب ہونے پر۔ فَإِذَا ثَبَتَ صِدْقُ الْقَضِيَّةِ النَّقِيضِ بِالْبُرْهَانِ، کہہ رہے ہیں فَإِذَا ثَبَتَ اگر ثابت ہو جائے، صدق القضیۃ النقیض نقیض قضیے کا صادق ہونا، بالبرہان دلیل کے ذریعے، يطبق عليها قاعدة النقيضين وهي النقيضان لا يصدقان معا ولا يطبق عليها قاعدة النقيضين وهي النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا۔ ہاں مولانا لابد ان تحفظوا هذه القاعدة، فإذا ثبت صدق القضية النقيض، کہ اگر ثابت ہو جائے صدق القضیۃ النقیض کہ نقیض قضیہ صادق ہے، بالبرہان دلیل کے ذریعے، یطبق علیہا تو اس پر وہ تطبیق کرے گا، یطبق یعنی تطبیق کرنا، یطبق علیہا قاعدۃ النقیضین تو اس پر نقیضین کا قاعدہ وہ تطبیق کرے گا، وہی اور وہ کیا ہے؟ النقیضان لا یصدقان معا ولا یکذبان معا، کہ جو دو قضیے ایک دوسرے کی نقیض ہوں گے، نہ ایک ساتھ دونوں صادق ہوں گے، نہ ایک ساتھ دونوں کاذب ہوں گے، ایک صادق تو دوسرا کاذب، پہلا کاذب تو دوسرا صادق، یعنی جو تلازم میں دو پہلے اور دوسرے تلازم پائے جاتے ہیں انہی میں تناقض ہوگا۔ اب دیکھیے فَيَنْتِجُ كِذْبُ الْقَضِيَّةِ الْمَطْلُوب، جب نقیض صادق ہو گیا تو مطلوب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ کاذب۔ فَيَنْتُجُ تو پھر نتیجہ نکلے گا كِذْبُ الْقَضِيَّةِ الْمَطْلُوب کہ مطلوب قضیہ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ كِذْبُ الْقَضِيَّةِ النَّقِيض اس کا الٹا کر دیجئے، یہاں پہ آپ لوگ، وہاں پہ تھا صدق القضیۃ النقیض اوپر تھا نا، اب یہاں کیا کر دیا؟ وَإِذَا ثَبَتَ كِذْبُ الْقَضِيَّةِ النَّقِيض کہ جو نقیض قضیہ ہے اگر وہ کاذب ثابت ہو جائے دلیل کے ذریعے، فَيَنْتِجُ تو اس کے نتیجہ نکلے گا بعد تطبیق قاعدۃ النقیضین نقیضین کے قاعدے کی تطبیق کے بعد، صدق القضیۃ المطلوب کہ مطلوب قضیہ کیا ہے؟ صادق ہے۔
اور یہاں دیکھیے مثال میں جو مثال ہم پہلے لے چکے ہیں کہ لا شیء من الارواح بموجودۃ، مجھے بتائیے یہ قضیہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. احسنت مولانا، اس کو بولیں گے سالبہ کلیہ. لا شیء من الارواح بموجودۃ، روح کی کوئی بھی شے موجود نہیں ہے. المطلوب کیا ہے؟ اثبات صدق هذه القضیہ او کذبها، اثبات صدق هذه القضیہ، اس قضیے کا صادق ہونے کو ثابت کرنا ہے، او کذبها، یا اس کے کاذب ہونے کو ثابت کرنا ہے. والمفروض، اور فرض کیا ہے ہمارا؟ کہ ان استعمال طرائق الاستدلال المباشر، کہ استدلال مباشر کے طریقوں کا استعمال لإثبات المطلوب، مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے، صعب، کیا ہے؟ مشکل ہے. روح موجود نہیں ہے، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. فَيَنْتَقِلُ الْمُسْتَدِلُّ، تو استدلال کرنے والا یہاں جائے گا، رخ کرے گا إِلَى طَرِيقَةٍ مِّن طَرَائِقِ الْإِسْتِدْلَالِ غَيْرِ الْمُبَاشِرِ، کہ پھر استدلال کرنے والا اختیار کرے گا ان طریقوں میں سے ایک طریقے کو کہ جن طریقوں سے استدلال غیر مباشر کیا جاتا ہے. اور غیر مباشر کا استدلال کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ وَهِيَ طَرِيقَةُ التَّنَاقُض، تناقض کا ایک طریقہ. کیا ہے المطلوب ہمارا؟ لا شیء من الارواح بموجودۃ، صحیح ہے کہ روح کی کوئی شے موجود نہیں ہے. اس کی نقیض کیا ہے؟ الارواح موجودۃ. اب دیکھیں استدلال کیسے کر رہے ہیں. وقد ثبت بالبرہان، اور دلیل کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا ہے، فی محلہ، اپنی جگہ پر. کیا ثابت ہوا ہے؟ صدق النقیض وهو بعض الارواح موجودۃ، کہ جو نقیض قضیہ ہے وہ صادق ہے، اور وہ کیا ہے؟ بعض الارواح موجودۃ. مطلوب قضیہ ہمارا تھا لا شیء من الارواح بموجودۃ، اس کی نقیض ہے الارواح موجودۃ. کہہ رہے ہیں کہ اپنے محل پر یہ بات ثابت ہے کہ یہ نقیض قضیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ صادق ہے. جب نقیض صادق ہے فلا بد وان یکذب المطلوب، تو ضروری ہے کہ جو ہمارا مطلوب قضیہ ہے وہ کیا ہو جائے؟ کاذب ہو جائے. اس لیے کہ نقیض جو ہوگا ایک دوسرے کی، دونوں تو سچ ہوں گے نہیں، دونوں جھوٹ ہوں گے نہیں. جو ہمارا نقیض صادق ہے تو مطلوب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ کاذب. نہیں سمجھ میں آیا؟ جناب جب یہاں پہ کوئی شے، یہاں پہ دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں کیا مطلب؟ کوئی روح موجود نہیں ہے تو ہاں کوئی بالکل، ہاں بالکل اس کی نقیض لے کر آئیں گے تو ہر روح موجود ہے. نہیں تو اس سے کوئی مشکل نہیں. بات اس لیے لے کے آیا ہے کہ سالبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ ہوگا، اس لیے لے کے آیا نقیض اس کی موجبہ جزیہ ہوگا. ہم نے کہا ہمارے پاس مطلوب قضیہ ہے جس پہ ہمیں برہان کرنا ہے. مطلوب ہمارا کیا ہے؟ مطلوب ہے لا شیء من الارواح بموجودۃ. کہاں؟ چونکہ روح کو ثابت کرنا ڈائریکٹ ہم کر نہیں سکتے، روح دکھائی نہیں دیتی، اسے محسوس نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم جب ڈائریکٹ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو انڈائریکٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انڈائریکٹ کرنے کے لیے ہم استدلال غیر مباشر کی طرف ہم نے رجوع کیا. استدلال غیر مباشر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ استدلال غیر مباشر کا طریقہ
کون سا طریقہ تناقض، یعنی اس کی نقیض لے کر آنا. لا شیء من الارواح بموجودۃ کی نقیض لے کے آئے کہ بعض الارواح موجودۃ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض ارواح موجود ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر فلسفے میں، چاہے طبیات میں، ٹھیک ہے، میڈیکلی، جس طرح سے بھی اپنی جگہ پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قضیہ کیا ہے، صادق ہے. صادق ہے بھائی، وہ موجود ہے، کاذب کہاں سے؟ بعض صادق ہے، بعض جب ایک بات تو ہو گئی پہلے بھی کہ جب کل صادق ہے تو بعض تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں پہ کل کہنے کا بعض کل کہنے کا. اچھا کل کہہ لو، تم خوش رہو. ہاں صحیح. آپ کل کہہ لیجئے. جس کے بارے میں ہم خاموش ہیں اس کے بارے میں تم اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ جو بولا جا رہا ہے اس کو دیکھو نا، یہ صادق ہے یا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں بعض کی جگہ کل لا دیجئے آپ. چلیے، آپ نے کہا سارے کے سارے ارواح کیا ہیں، موجود ہیں، صادق ہے یا نہیں ہے؟ جس کا کل صادق ہوتا ہے اس کا بعض بھی کیا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. اس سے آپ اتنا ٹینشن نہ لیں. یہ صادق قضیہ ہے. جب یہ صادق ہے تو اب ہم یہاں پہ لائیں گے کہ اس کے صادق ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا، کاذب. کیوں کاذب ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی نقیض ہے. اور نقیض کا قاعدہ کیا ہے؟ النقیضان واحد سے دیکھا. النقیضان لا یصدقان، اس کو یاد رکھنا، لا یصدقان معا ولا یکذبان معا. نقیض ہوگا نہ ایک ساتھ صادق. چونکہ یہ والا قضیہ اس کی نقیض بن رہا ہے تو ضروری ہے، جب یہ صادق ہے تو ضروری ہے کہ یہ والا کیا ہو جائے، کاذب ہو جائے. تو یہ ہمارا مطلوب تو یہ ہے نا، مطلوب قضیہ یہ ہے. ہمیں استدلال اس پہ کرنا تھا. اب اس پہ ڈائریکٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کی نقیض لا کے ہم نے اس پر استدلال کیا اور کہا کہ اپنے محل میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قضیہ سچا ہے، صادق ہے. تو جب یہ سچا ہے تو چونکہ یہ اس کی نقیض ہے، ضروری ہے کہ یہ کیا ہو جائے، کاذب ہو جائے. یہی بات انہوں نے عربی میں کہی یہاں پہ. دیکھیے پھر سے، کہہ رہے ہیں وقد ثبت پھر سے دیکھیے، ہم لا شیء من الارواح بموجودۃ، یہ المطلوب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی نقیض لائے الارواح موجودۃ. استدلال کیسے کیا؟ وقد ثبت بالبرہان، دلیل کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے، فی محلہ ہی، اپنے مقام پر، صدق النقیض، کہ نقیض کیا ہے، صادق ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نقیض کیا ہے، وَهُوَ بَعْضُ الْأَرْوَاحِ مَوْجُودَةٌ، یا کل الارواح موجودۃ. فلا بد، تو ضروری ہے، فلا بد یعنی ضروری ہے، وَأَن يَكْذُبَ الْمَطْلُوبُ، کہ مطلوب کیا ہو جائے، کاذب ہو جائے. مطلوب قضیہ ہمارا کون سا ہے؟ لا شیء من الارواح بموجودۃ. ٹھیک ہے، لأن النقیضین، کیوں کاذب ضروری ہے کہ کاذب ہو جائے؟ اس لیے کہ نقیضین لا یصدقان، دونوں صادق نہیں ہوں گے، معاً ولا یکذبان معاً. ٹھیک ہے، نہ ایک ساتھ دونوں سچے ہوں گے نہ ایک ساتھ دونوں جھوٹے ہوں گے. فَإِذَا صَدُقَ أَحَدُهُمَا كَذُبَ الْآخَرُ، تو اگر ان میں سے کوئی ایک صادق ہوگا تو دوسرا والا کاذب ہوگا. وَقَدْ صَدَقَ النَّقِيض، اور بالفعل بالتحقیق نقیض کیا ہو گئی، صادق.
فلا بد وان یکذب المطلوب، تو ضروری ہے کہ ہمارا مطلوب قضیہ کیا ہو جائے؟ کاذب ہو جائے۔ نتیجے میں کیا ملا؟ کذب لا شیء من الارواح بموجودۃ۔ اب اس کو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ برہان کو کیسے کیا ہے انہوں نے۔ کوئی ایسی باتیں جو نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے بتائیے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر سے واضح کریں۔ یہاں جناب ایسا نہیں کہ بالفعل یہ سچی بالقوہ جھوٹی ہے؟ نہیں تو بالفعل و بالقوہ ایسا نہیں ہوتا نا، روح تو موجود ہے، روح ہے تو ہے، نہیں ہے تو مر گیا آدمی۔ بالقوہ بالفعل کا اس میں لے کے آئیں گے۔ یہاں ہمارا جو قضیہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ ہو جائے گا، ابھی تو بالقوہ ہے روح، بالفعل روح ہے لیکن بالقوہ چل جائے گا۔ لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے، یہاں بات کس کی ہو رہی؟ بالفعل والی ہو رہی۔ جی ضروری ہے ایک قاضی کا صادق ہونے کے بعد دوسرا قاضی ہو جائے، اس کی نقیض رہے گی تو کیوں نہیں کاذب ہوگی؟ اور جو نقیض نہ ہو تو صادق رہے گی۔ تو نفیس بنانا پڑے گا نا۔ نقیض لائیں گے نا۔ نقیض کا مطلب کیا سمجھے؟ اس کا ایک نگیٹو سینٹینس کلی طور پر ہم نے کلی طور پر جہاں جو وحدات سماع اور شروط اختلاف اگر پائے جا رہے ہیں تناقض ہوگا۔ ہم نے کہا محمد علی حیدری ایک اچھے طالب علم ہیں، محمد علی حیدری ایک اچھے طالب علم نہیں ہے، تو ہیں اور نہیں ہیں تو ایک دوسرے کی نقیض ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو دونوں صادق ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرقان کو کھانسی ہے، فرقان کو کھانسی نہیں ہے، یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابھی اور استدلال آئے گا، عکس مستوی کا طریقہ الگ ہے۔ یہ ہمارا کس میں تناقض، یاد رکھیے گا، تناقض۔ ہو جائے گا دو قضیہ اگر اسی سینٹینس سے بنا لیں، ایک پازیٹیو ایک نگیٹو بنائیے، یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی شادی کا اور یہ بھی شادی کی، وہ ہوگا بعد میں ہوگا، ابھی نہیں، اس میں تناقض میں نہیں ہوگا۔ ہاں تناقض میں نہیں ہوگا، ہاں تناقض میں نہیں، ویسے تو ہوگا، بھی آئے گا، یعنی جو نقیض قضیہ ہوگا وہ صادق نہیں ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔